السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام سامعین و ناظرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو آباد و شاداب رکھے، اور ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ ہمارا سبق نورانی قاعدہ تختی نمبر 3 کے اندر چل رہا ہے، تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق، درس، دال زبر دا، را زبر را، در، سین زبر سا، درسا، واو زبر وا، دال زبر دا، ود، عین زبر ع، ودع، عبد، عین زبر ع، با زبر با، عب، دال زبر دا، عبد، کسب، کاف زبر کا، سین زبر سا، کس، با زبر با، کسب، دخل، دال زبر دا، خا زبر خا، دخ، لام زبر لا، دخل، بلغ، با زبر با، لام زبر لا، بل، غین زبر غ، بلغ، وجد، واو زبر و، جیم زبر جا، وج، دال زبر دا، وجد، سجد، سین زبر سا، جیم زبر جا، سج، دال زبر دا، سجد۔ تو اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حرکات کے بارے میں، یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ پھر آگے ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش کو پڑھنا کیسے ہے، تو اس میں بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اور ایک بات یہ بتائی گئی تھی کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے تختی نمبر 1 میں پڑھا تھا۔ دیکھیے الف، یہ دیکھو بالکل خالی ہے، تو اس طرح جہاں بھی حرکات سے خالی ہوگا وہ الف ہوگا، اور اگر اس پر کوئی حرکت آ گئی تو پھر یہ الف نہیں حمزہ ہو جائے گا۔ اسی کو یہاں بتایا ہے، دیکھیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، جیسے یہ دیکھو۔ تو اب ایک بات یہاں یہ سمجھیے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با۔ اس سے پہلے سبق میں بھی ہم نے بہت تفصیل سے یہ بات بتائی تھی آپ کو۔ تو اب اسی کی مشق نیچے دیا ہے، دیکھو درس ودع، یعنی درس ودع عبد، اس طرح نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح ہے درس ودع، کیونکہ اس پہ زبر کی حرکت ہے اور اس کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے، کیونکہ اوپر یہاں بتایا ہے دیکھیے قاعدے میں کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ اگر ہم نے اس کو تھوڑا بھی کھینچ دیا، جیسے درس ودع، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کو جلدی پڑھیں گے، درس ودع عبد کسب، اس طرح۔ اب اجرا کیسے کریں گے وہ دیکھیے۔ دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے دا۔ را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے را۔ سین کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے سا۔ اسی طرح اس کا بھی کریں گے، اس کا بھی کریں گے، اس کا بھی کریں گے، بلکہ جہاں بھی حرکت آئے گی اس کا اجرا اسی طرح کریں گے۔ یعنی واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے وا۔
دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے دا۔ عین کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے آ۔ کیونکہ تختی نمبر 3 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، تو اگر ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا، یعنی درسا ودعا عبدا، اس طرح اگر ہم نے پڑھا تو یہ غلط ہوگا۔ غلط کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ اس میں ہم نے زبر کی حرکت کو کھینچ کے پڑھا ہے، اور یہاں بتایا ہے کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے، اور ہم نے یہاں کھینچ کے پڑھ دیا، اس لیے یہ غلط ہوگا۔ تو پڑھیں گے کیسے؟ دیکھیے، درسا اجرا کیسے کریں گے؟ دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے دا، تو یہ ہے صحیح۔ اسی طرح تمام کے تمام کو جلدی ہی پڑھیں گے، یعنی اس میں کھینچ کے کوئی بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر کہیں ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھ دیا تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی اور اس تختی کے علاوہ دوسرے سبق میں بھی اگر کہیں اس طرح زبر کی حرکت آئے تو اس کو جلدی ہی پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ کو قاعدہ یہ بتا دیا کہ زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تو اب یہ جہاں بھی آئے وہیں ہمیں جلدی پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا ہے اس کو۔ امید ہے کہ یہ سبق بہت اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے یاد کر کے لائیں اور دوسروں تک ہماری ویڈیوز کو پہنچائیں تاکہ کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے پہنچانے کی وجہ سے، آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اگر کسی نے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لیا تو جتنا اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے آپ کی وجہ سے پڑھنا سیکھا ہے۔ تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، اپنے فیملی میں دکھائیں، اپنے یار دوستوں کو پڑھنے کے لیے آمادہ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ سکیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات یہ کام صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور کریں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔